میں تو تحریک انصاف کا ساتھ کھڑا ہو گیا ہوں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہوں. گولی چلائی گئی، اب ان سے پوچھتے ہیں کہ گولی کیوں چلی، اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس. عمران خان سے ان کو اس کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، یہ طے شدہ بات ہے. ہمارے اندر خون کی طرح جو پختون ہے اور پاکستان کے وجود کے اندر خون کی طرح چل رہا ہے، یہ رکے گا نہیں، پھر ایسے ہوگا، پھر ایسے ہوگا. آخر کار ہماری اسٹیبلشمنٹ کو انہی کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا. آپشن ایک ہی ہے کہ عوام کا مینڈیٹ تسلیم کر لو. سنائی پر بیٹھ کے اپنے فوج اپنے لوگوں کو اس طرح مارے. کا میڈیا ہے وہ تو لکھ رہا ہے، الجزیرہ بھی سنائے گا، CNN بھی سنائے گا، BBC بھی سنائے گا. جو حقائق ہیں وہ یہ میڈیا کیوں چھپائے؟ عمران خان کی آواز میں طاقت ہے، بہت زیادہ طاقت ہے، اس کو روک نہیں سکیں گے. یوتھ کا دور ہے، وہ مر بھی جاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، پھر چل پڑتے ہیں. بنگالیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں دریا کے کنارے، اور ان کی آنتیں کتے اور کوے اور گدے کھینچ کے کھا رہے ہیں. پاکستان کو بچانا ہے. انشاءاللہ. عمران خان اسی لیے کہتا ہے کہ میرے پاکستانی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ جاوید ہاشمی صاحب موجود ہیں، بہت بڑے پاکستان کے رہنماؤں میں ان کا ایک نام ہے، ایک تاریخ انہوں نے دیکھی ہوئی. آج بہت سارا اہم سوالات اس وقت ہمارے سامنے ہیں، معاملات کچھ اس وقت خراب ہو چکے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی چل رہی ہیں. میں آپ کو کچھ جلدی سے خبریں ان کا تسلسل بتاؤں، پھر ہاشمی صاحب کے پاس جائیں گے. ابھی جو پختون کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے، وہ نفرت کا ایک بیج جو بونے کی کوشش کی جائے، وہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی الجزیرہ نے ڈیڈ ناٹ کاؤنٹڈ، یہ ایک بہت بڑی رپورٹ شائع کی کہ جو اب اس وقت جو ڈی چوک میں لوگ شہید ہوئے، ان کی لاشیں کاؤنٹ نہیں کی جا رہی، انہیں اغوا برائے بیان تو ہم نے سنا تھا، اب لاش کی وصولی کے لیے جو زبردستی بیان دیے جا رہے ہیں، ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ چھپانے کے لیے بڑا اہم معاملہ ہے. اس کے علاوہ جو اسحاق ڈار صاحب کی آج غیر ملکی سفیروں سے ملاقات ہوئی، ان سب کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر بالکل معاملہ ایسا نہیں ہے، گولی بالکل نہیں چلی، کوئی زخمی نہیں، کوئی شہید نہیں، سب اچھا ہے کی رپورٹ دی جا رہی ہے. اور انگلش میں باقاعدہ طور پر یہ انٹرویوز دے رہے ہیں تاکہ انٹرنیشنل دباؤ جو ہے اسے کم کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ رینجرز کی شہادتیں دکھائی جا رہی ہیں کہ یہ دیکھیں تحریک انصاف کے لوگوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ. اور جو پختون کارڈ ہے جس کے بارے میں اس وقت مجھے بہت زیادہ تشویش ہے، وہ بالکل نقیب اللہ محسود والا معاملہ چل رہا ہے. جس وقت PTM بنی تھی بالکل اسی طرح سے بنگلہ دیش کے مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا. آج IDs چیک کر کے باقاعدہ طور پر اسلام آباد میں چیک پوسٹ بنی ہوئی ہیں، فیملیز کے واٹس ایپ موبائلز کھول کے دیکھے جاتے ہیں کہ اس کے اندر عمران خان کی تصویر ہے یا نہیں ہے. یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ بلاول زرداری، فضل الرحمان صاحب کے گھر بھی پہنچے ہیں. یہ اس وقت جو تشویشناک صورتحال ہے وہ ہاشمی صاحب نے دیکھی ہوئی ہے، ماضی دیکھا ہوا ہے، 3-4 مرتبہ دیکھا ہوا. ہم کس طرف جا رہے ہیں، اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، ان کے سامنے سوال رکھتے ہیں. ہاشمی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ڈی چوک میں جو تحریک انصاف کا احتجاج تھا، ایک پرامن احتجاج تھا، اس پہ گولی چلی. وہ بار بار سوال پوچھ رہے ہیں گولی کیوں چلائی، لیکن آگے سے حکومت ڈینائی کر رہی ہے، کہتی گولی چلی نہیں، ہمیں لاش دکھائیں، کبھی کہتے ہیں فائرنگ دکھائیں، کبھی کہتے ہیں وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ دکھائیں. یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں ڈینائی کرنے سے کیا یہ چھپا لیں گے؟ کاظمی صاحب بات یہ ہے کہ ہم اگر میرے ہمسائے میں ڈیڈ باڈی آئی ہے DG خان میں، ان کو بھی بڑی شرطوں کے بعد ان کو دیا انہوں نے، اور وہ بیچارہ وہاں کے اوپر پورا علاقہ گیا ہے، پورا ضلع گیا ہے کہ یہ آدمی مارا تھا انہوں نے ڈی چوک میں. کس کو چھپائیں گے؟ اب تو جنازے ہو رہے ہیں، ان کو بھی انہوں نے، ان لاشوں کو بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے. گھر والوں کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں وہ گرفتار ہیں، ان کی ضمانت ہو جائے گی. یہ ظلم کیا ہے انہوں نے، اس طریقے کا ظلم تاریخ میں مجھے، میں آپ کہہ رہے ہیں میں نے تاریخی طور پہ دیکھا ہوا ہے، میں نے نہیں دیکھا ایسا. تو کاظمی صاحب میں تو مشرقی پاکستان میں تھا، وہاں پہ 21 سال کی عمر میں، اور گئے تھے بنگالیوں کو منانے کے لیے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بنگالیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں دریا کے کنارے، اور ان کی آنتیں کتے اور کوے اور گدے کھینچ کے کھا رہے ہیں. اور اس میں ہمارے جو کھڑے تھے فوجی حضرات، وہ کہنے لگے یہ
हमारे बैट्समैन ने कहा है कि कई दिनों से हमने बंगाली नहीं मारा, तो हमने इसको मार दिया, 7 गोलियां लगी है इसको। शातिर था, काबू नहीं आ रहा था पानी में। हम ये कश्ती में था, छोटी कश्ती में, इसको गोली मारते थे, ये पानी में गोता लगा के कहीं से कहीं निकल जाता था, और बड़ी मुश्किल से उसको मारा है। अब ये 3 दिन से इसकी लाश पड़ी हुई है। कहा जी साहब, मैंने तो ये देखा है, लेकिन ये नहीं देखा कि स्नाइपर बैठ के अपने फौज, अपने लोगों को इस तरह मारे, अब उसकी सफाइयाँ देते फिरते हैं कि हमने तो नहीं मारा। भाई, इनके रेंजर्स के लोग नहीं हैं, उनको तो पूरा शहर मौजूद है। जिसको वहाँ पे मारा उसके भाई ने इंटरव्यू दिया कि भाई मेरा भाई भी मर गया उनमें से, और वो हमारे अपने जो रेंजर्स की दूसरी गाड़ी चढ़ गई, वो मर गए, जिससे ताल्लुक ही नहीं है तहरीके इंसाफ का या उनके वर्कर्स का। वो ये खाकान बासी साहब 32 के रिश्तेदार निकल आए वो। जी जी जी, वो तो खाकान बासी ये साहब के रिश्तेदार को निकले हैं जी। जी हाँ, वो तो इसमें मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इन्होंने ये जो पख्तून कार्ड अब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वहाँ भी कर रहे थे, वहाँ भी कर रहे थे, बार बार इन्होंने इस्तेमाल किया है। बेचारे जो पंजाबी हैं, उनके अब पख्तून भी उनसे नफरत करने लगे हैं, बलोचिस्तान के लोग भी उनसे नफरत करने लगे हैं, सिंध के लोग भी नफरत करने लगे हैं, कराची के उर्दू स्पीकिंग भी नफरत करने लगे हैं। फिर पंजाब भी, सिर्फ पंजाब, ये अपर पंजाब की बात है। लोअर पंजाब तो कहते हैं हम पंजाबी हैं ही नहीं, हम तो सराइकी हैं, और सराइकी को बोलने वालों की थोड़ी तादाद नहीं है। बिल्कुल जब भी आपको देख रहे हैं KPK के अंदर जो वजीर आला है वो सिर्फ सराइकी स्पीकिंग है, जो गवर्नर है वो सिर्फ सराइकी स्पीकिंग है, और बिल्कुल जिसके पास आज बिलावल भुट्टो गए थे, मौलाना फजल रहमान, मुझसे ज़्यादा मज़े की सराइकी वो बोलता है। बिल्कुल उसको दुरुस्त। वोट लेने के लिए वहाँ तेरा इस्माइल खान में वो सराइकियों से बढ़ के सराइकी है। तो ये अपने आप को महदूद करते जा रहे हैं। लोगों की नफरतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि ये उस नफरत का एक जजीरा होंगे, और बिल्कुल आम आदमी को तबाही आएगी, पाकिस्तान को तबाही आएगी। इससे ये इनको फायदा नहीं होना। ये बिल्कुल ये पख्तून कहा कि भाई पख्तून अब कहाँ नहीं है, पूरा मुल्तान जो है यहाँ पे पख्तून है। पिंडी में इलेक्शन लड़ा हूँ, आधे से ज़्यादा पिंडी पठान सेटल हो बिल्कुल चुके हुए हैं। बिल्कुल दुरुस्त। आपका इस्लामाबाद जो है वो तो 70% है ही पख्तून। अब बिल्कुल कहाँ की किस किस जगह को वो हमारे अंदर खून की तरह जो पख्तून है, और पाकिस्तान के वजूद के अंदर खून की तरह चल रहा है। अब आप उस बिल्कुल सही खून बात। को निकाल दें अपने में से, तो आप एक लाश ही बन जाएंगी पंजाब की, सिर्फ बड़ी फौज जबरदस्त की बात है। खिलाफ। तो ये बड़ी सूरत ज़बरदस्त हाल है। बात की सर आपने। सर इसमें वाक़ई जिस तरह बंगालियों के साथ हुआ, मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों के साथ उन्हें वो नफ़रत हकारत का, अभी इसी तरह पख्तूनों के साथ उनकी आईडीज़ देख के उनके घरों पर जाके, हालाँकि कितने अरसे से आपको पता है पख्तून तो वो इमरान खान तो बात करता है वो मेरे पाकिस्तानी हो, कुछ सिंध भी हैं, उसमें बलोच भी हैं, सारे एक हैं। पख्तूनों का हाँ, भी उतना ही हक है जितना हम सब लोगों का हक है, तो ये एक डिवीज़न क्रिएट करना, ये आने वाले दहाइयों में हमारे लिए बड़ी नुकसानदेह होगी। क्या नहीं, पख्तून दहाई खालिदा होने में का। नहीं, ये बड़ी जल्दी है इसके नतीजा निकल आएगा। वो अच्छा, हमारी जो, वो कहते हैं तुम्हारी फौज जो है वो है पंजाब की, और उस फौज की वजह से, उनकी बंदूकों की वजह से, उनकी गोलियों की वजह से तुम हम पे राज कर रहे हो। वो नफरत शुरू हो चुकी है। बलोचिस्तान के लोग नफरत करते हैं पंजाबियों से, ये हकीकत है। ये पख्तून जो है सारे नफरत करना शुरू हो गए हैं लेकिन पंजाबियों सर से। इसमें हाशमी साहब इसमें अवाम का तो नहीं, पंजाब के जो लोग हैं वो तो पख्तूनों से मोहब्बत करते हैं, आपको मैं पता तो होगा अभी आपसे आपने। कह रहा हूँ, भाई जी लाहौर में क्या, मुल्तान में, हर जगह पे पख्तून हैं। वो उनको इलेक्ट भी करते हैं, MNA भी बिल्कुल हमारे इलाकों से पख्तून बनते हैं। तो बेशक। ये क्या, इससे क्या ये सारी नफरत जो है फिर चली जाएगी फौज की तरफ।
تو ہم اپنے جس فوج کو ہم نے اربوں خربوں لگا کے ہم نے اپنے جو بجٹ کا 70-80% لگا کے وہ جنرل پالے ہم نے جو پاکستان میں رہتے نہیں ہیں، لوٹ کے چلے گئے، کوئی ان کے گھر بھی یہاں نہیں ہے، جو دوسرے لیڈر تھے ان کے گھر بھی یہاں نہیں ہیں، یہاں جو ہیں تو وہ گھر نہیں ہے، پورے محلات ہیں، ان کو کون آپ لندن میں جا کے دیکھیں، جو جی آپ امریکہ میں دیکھیں، آپ دبئی میں دیکھیں، تو اس لیے یہ کہنا یہ اس طریقے سے انسیکرونائزڈ ہوتی جائیں گی چیزیں، اور پھر صحیح کہہ رہے ایک نفرت کے جزیرے کھڑے ہوں گے، اس کو ڈھانا تو آسان ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی جب اس جزیرے کو ڈھائیں گے تو پاکستان گر پڑے گا۔ بالکل ہم نے پاکستان کو بچانا ہے۔ انشاءاللہ۔ عمران ہاشمی خان صاحب یہ اسی میں جی کہتا ہے کہ میرے پاکستانی ہو۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ہاشمی صاحب یہ جو عمران خان نے 24 کال دی نومبر کی، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ سیاست میں تو کوئی فائنل کال ہوتی نہیں، خان نے لیکن ایک فائنل کال سیاسی امپریشن تھا بہت بڑا، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک کال کامیاب ہوگی نہیں، کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو جو اپوزیشن میں ہے وہ اپنی بات کو سنانے کے لیے، آگے چلانے کے لیے احتجاج کا حق اس کو آپ کا آئین دیتا ہے۔ بالکل انہوں نے ایک دفعہ نہیں کی، 10-12 دفعہ ایفرٹ وہ کر چکے ہیں، اب بھی کر دیے، پھر بھی کریں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہماری کال ختم نہیں ہوئی، ان کا حق ہے یہ بات کہنا۔ اس کو یہ بھی آپ کہیں کہ وہ یہ غلط کر دیا، بھائی کوئی ایک کال سے گورنمنٹ گرنی نہیں پڑتی، لیکن جو ان کی طاقت ہے، جو ان کا ایک اپنے اوپر یہ تھا کہ ہم نے ان کا مینڈیٹ بھی چرا لیا ہے اور پھر بیٹھے ہوئے بھی ہیں۔ اب کیوں وہ جیسے آپ خود فرما رہے ہیں، کیوں وہ جا کے سفیروں کو بلا کے کہہ رہے ہیں، وہ کیوں جا کے انگلش میڈیا پہ باتیں کر رہے ہیں، وضاحتیں کر رہے ہیں، اور جو باہر کا میڈیا ہے وہ تو لکھ رہا ہے، الجزیرہ بھی سنائے گا، CNN بھی سنائے گا، BBC بھی سنائے گا، جو حقائق ہیں وہ یہ میڈیا کیوں چھپائے؟ اس کا کیا انٹرسٹڈ ہے؟ پاکستان کو نقصان پہنچے یا فائدہ؟ اس سے تو ہمیں پوری دنیا کے اندر ہمیں ننگا خود کر رہے ہیں، تو دوسرے اب یہ میڈیا کے لوگ ہمیں کیوں نہیں کریں گے؟ وہ بالکل حقائق ہے جو سر، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال، 126 دن کا جو دھرنا تھا اس میں آپ بھی شامل تھے خان صاحب کے ساتھ، اب وہ دھرنا ایک طرف اور یہ ایک دن میں یہ بھی جا رہے تھے ڈی چوک دھرنے کے لیے، اس دھرنے سے وہ مقاصد کامیاب نہیں، لیکن یہ دھرنا سیاسی طور پر بڑا ہائی لائٹ ہوگا کہ اس میں شہادتیں ہوگی۔ آپ ایک سیاسی ورکر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دونوں دھرنوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس دھرنے کی جو اہمیت ہے وہ پولیٹیکل لینڈسکیپ پر بہت واضح طور پر نظر آ رہی ہے، اس بات سے آپ ایگری کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے، جو 126 دن کا تھا، آج جو موقف ہے آج تحریک انصاف کا، یہ موقف جو عمران خان کا ہے، وہ اس کو دیکھ کے تو میں الگ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ میں تو تحریک انصاف کا ساتھ کھڑا ہو گیا ہوں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہوں، کیونکہ دو چیزیں ہیں، ایک تو جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، دنیا کے سے آپ چیزوں کو چھپا نہیں سکتے، ایک تو اس وجہ سے یہ زیادہ مؤثر ہو گیا ہے، یہ زیادہ کامیاب ہو گیا ہے، اس نے امپیکٹ چھوڑا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی لاشیں جو ہیں گرائی گئیں، گولی چلائی گئی، اب ان سے پوچھتے ہیں کہ گولی کیوں چلی، اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس، انہوں نے کہتے نہیں چلی۔ جب یہ بات کہتے ہیں تو ساری دنیا کہتی ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم کیسے کہہ رہے ہو؟ تو اس لیے یہ جو موجودہ دھرنا تو اس طریقے سے نہیں ہوا، اس وقت 126 دن بیٹھے رہے نا، اس میں تو ایک دن بھی نہیں بیٹھے، لیکن جو امپیکٹ تھا اس سے کوئی 1000 گنا زیادہ بن گیا 126 دنوں والے دھرنے سے۔ اس لیے اب عمران خان سے ان کو اس کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ عمران خان اپنے موقع پہ قائم ہے، اسی وجہ سے اس کو کسی نے تنہا بھی نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے، ووٹ مانگتا ہے ووٹ دیتے ہیں، گھروں سے نکلو تو گھروں سے نکلتے ہیں،
تو اس میں بنیادی تو وہ کریکٹر جو ہے وہ ہے عمران خان کا، لیکن پھر قوم نے بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑا، وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ بالکل ہاشمی صاحب، آپ نے بہت سارے اظہار دھرنے احتجاج یہ سیاست بھی دیکھی ہے. یہ تحریک انصاف کی جو قیادت تھی بشرا بی بی نے لیڈ کیا فرنٹ سے، حالانکہ وہ سیاسی خاتون بھی نہیں ہے، گھریلو خاتون ہے. پھر علی امین گنڈا پور صاحب تھے، پھر خیبر پختونخوا کے لوگ تھے، پھر پنجاب کا اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورا کراؤڈ تھا یہ لیڈرز لیس تھا، اس کی کوئی ڈائریکشن طے کرنے والا بھی نہیں تھا۔ عمران خان نے کہا نکل آؤ اور آپ نے چلے جانا ہے جہاں تک جا سکتے ہیں، تو اس میں بشرا بی بی جو ہیں ان کا احترام اپنی جگہ پہ، بھئی 8-10 دن پہلے آئی ہے نا، جی وہ لیڈر نہیں تھی اس کراؤڈ کی۔ بالکل، وہ تو جیل علی میں تھے. امین جو ہے ہمارے بچوں کی طرح ہے، ابھی تک اس کے اندر وہ بھی ہے، لیکن اس نے جو وسائل تھے، جو کچھ ہو سکتا تھا، پورا زور اس نے بھی لگایا، اور بشرا بی بی کے آنے سے حوصلے ورکرز کے بڑھ گئے، لڑ کے وہ چلے گئے۔ پھر تو جو اگر وہ روکتے بھی تھے تو وہ نہیں رکتے تھے، وہاں پہ ڈی چوک پہ لیڈرشپ تو بعد میں پہنچی ہے نا۔ تو اس جی لیے اس کے اندر آپ کسی کے اندر تلاش کریں خامیاں، علی احمد نے یہ کر دیا، بشرا بی بی نے یہ کر دیا، بھائی پورے پنجاب کے لوگوں کو تو آنے نہیں دیا گیا۔ لوگوں کو جہاں جس گاؤں میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، وہیں سے ان کو ٹانگ دیا گیا۔ اسی ملتان میں خود انہوں نے پریس ریلیز دیا کہ انہوں نے تقریباً 1300 آدمی ملتان کے تحریک انصاف کے پکڑ لیے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، پورے 1300 پنجاب کو انہوں نے، اور لاہور کی تو گلی گلی کے اوپر انہوں نے کنٹینر لگائے. لگائے ہوئے تھے کنٹینرز۔ تو جی اس پولیس طریقے موٹر سے سائیکلوں پہ گھوم رہی تھی، بالکل لوگوں کی وہ چادر چار دیواری جہاں دل کرے گھس رہے تھے. مطلب ایک انہوں نے یہ کیا حالات بنا. یہ اس لیے اگر یہ پنجاب کو کے راستے کھلے ہوتے، وہ جیلوں میں نہ بیٹھے ہوتے، تو پھر یہ آپ کو وہ اسلام آباد تو ان کی پاؤں کے نیچے بالکل وہ رگڑا جاتا، کیونکہ بالکل دیکھیے عمران خان کی آواز میں طاقت ہے، بہت زیادہ طاقت ہے، بے شک. اس کو روک نہیں سکیں گے۔ اسی کی وجہ سے اب یہ پوری دنیا ان سے پوچھ رہی ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو۔ بات یہ ہے دور کیسا ہے، شمالی کوریا میں ابھی انہوں نے مارشل لا لگا دیا تو پوری سڑکیں بھر گئی ہیں، جی جنوبی کوریا. جنوبی کوریا میں، جی سوری میں کہہ رہا تھا نہیں نہیں شمالی کوریا، تو اس کو یعنی کیبنٹ نے مارشل لا کے خلاف قرارداد بھی پیش کر دی ہے۔ یہ دور اور ہے، یہ دور جو ہے یہ سوشل میڈیا کا ہے، اور یہ اویئرنیس کا دور ہے، اور یوتھ کا دور ہے۔ وہ ان کو وہ مر بھی جاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، پھر چل پڑتے ہیں۔ تو اس لیے قیادت کے حوالے سے آپ خامیاں نکالنا شروع کریں گے تو بے شمار خامیاں ہیں، ہوتی ہیں۔ یہ کوئی اتنے میچور قسم کی لیڈرشپ تو نہیں ہے، ایک ساری عمر کو انہوں نے دھرنوں کی قیادت کی ہے، علی امین ہوں یا بشرا، لیکن انہوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا، ان کی وجہ سے بھی لوگوں میں جذبہ آیا، اور اس لحاظ سے یہ ایسے ہی ہونا تھا جیسے ہوا، اور مزید یہ رکے گا نہیں، پھر ایسے ہوگا، پھر جی ایسے ہوگا۔ آخر کار ہماری اسٹیبلشمنٹ کو انہی کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، سرنڈر کرنا پڑے گا، ورنہ یہ کیا والا ڈھاکہ کے دن کو دیکھ رہے ہیں؟ والا ڈھاکہ ہوا تھا 16 دسمبر کو، وہ بھی دن آ رہا ہے، اس کا انتظار کریں گے۔ اپنی بالکل قوم سچی کے بات کی. سامنے سرنڈر کریں، انڈیا کے سامنے سرنڈر کرنے سے عزت اس میں ان کی یہی ہے کہ قوم کے سامنے سرنڈر کریں۔ بالکل سر، کل جنوبی کوریا میں فوج نے اپنی عوام کے سامنے سرنڈر کر دیا، نہیں گولی چلائی. اچھا یہ ہاشمی صاحب اب بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اب خان صاحب کے پاس کیا آپشن ہے، عوام کے پاس کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا ہے، یہ جو سیاستدان ہیں ان کے پاس، اب ان کے پاس آپشنز کیا ہیں، اب کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں، دیکھیں کیا ہونا چاہیے؟ آپشن تو اب کلیئر ہو گئی ہے۔ وہ جو سورج کی طرح وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کر رہی ہے۔ عمران خان ایک ہی بات کر رہا ہے کہ بھئی آپ منیمم
नीचे आना चाहते हैं तो 45 वाले फॉर्म पर वो मेंबरान को बहाल करो। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए हैं उनको तस्लीम करो। वो अपनी बात तो कर ही नहीं रहा, लोगों के मैंडेट की बात कर रहा है। अगर उसको वो भी कोई ना माने, कहे कि कोई और ऑप्शन लेके आओ, तो वो कोई ऑप्शन नहीं है। इस वक्त एक ही ऑप्शन है कि आप उनको इन असम्बलियों को अगर 45 वाले लोग आ जाते हैं, जो स्पेशल सीटों पे जो लोग बनने चाहिए वो आ जाते हैं, तो फिर अक्सरियत तो तकरीबन हो जाती है इमरान खान की। फिर क्या करोगे? इमरान खान तो अभी भी उसमें एमए नहीं है, किसी को बना देगा वजीर आजम, नहीं बनाएगा। ये बड़ी क्लियर हो गई हैं चीज़ें। इसकी वजाहतों में बोलते रहें तो वो बातें इधर उधर करते रहेंगे। ऑप्शन जी, एक ही है कि अवाम का मैंडेट तस्लीम कर लो। बिल्कुल। आखिरी सवाल हाशमी साहब, अमरीकी दबाव अभी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट भी बन रहे हैं अमेरिका से, आपको पता है ये मामला साइफर ये सारी चीज़ें शुरू हुई। अब आपको लगता है कि उसके हलफ उठाने के बाद कोई दबाव ऐसा आएगा इंटरनेशनली, कोई ऐसे मामलात बन सकते हैं कि देखिए जिससे ये लोग सुनने पे मजबूर हों? देखिए पहली बात तो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक आलमी ताकत है, वो सदर बन रहा है। पाकिस्तान पर कोई भी 10 डोनाल्ड ट्रंप बन जाए, उनकी किसी ने बात भी नहीं सुननी थी। लेकिन पाकिस्तान को बहुत सारी तंजीमें हैं, IMF है, दूसरे अदारे हैं, तीसरे हैं, वो इनको कहेंगे कि जनाबे वाला हमारे जो है सेनेट, हमारी कांग्रेस, हमारे बरतानिया कहेगा, दूसरे कहेंगे कि भाई उन्होंने ही कारोबार करना है, उन्होंने ही इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान के साथ, और बल्कि कर चुके हुए हैं। तो जी, उसको उस मुल्क के अंदर ऐसी हुकूमत को तो वो लोग कबूल करेंगे ही नहीं जो आप वक्ती तौर पर बिठा रहे हैं। तो वो मसाइल पैदा उनकी तरफ अब होना शुरू होंगे, और उसका पहला जो कोई हमदर्दी नहीं है इमरान खान से, मैं समझता हूँ उनको पहले अपने मुल्क से हमदर्दी होती है। बिल्कुल। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप वाला भी एक कार्ड है, वो भी खुद ब खुद इस्तेमाल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाशमी साहब ने बड़ी तफसील से बातें की। अल्लाह इनको अक्ल दे और उम्मीद है कि ये मामलात बेहतरी की तरफ जाएँगे, पाकिस्तान का सोचेंगे। वरना जैसे आपने कहा 16 दिसंबर भी आ रहा है, खुदा ना ख़्वास्ता कहीं एक और फॉल की तरफ हम ना चले जाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच फॉर